طریقے سے بہت سے فیصلے کیے گئے. مطلب اب میں جس چیز پہ بدنیتی نظر آتی ہے نا, جس طرح پارٹی کا الیکشن تھا وہ فیصلہ محفوظ رکھا گیا, الیکشن سے چند دن پہلے وہ جان کے یہ فیصلہ اس وقت تک محفوظ رکھا گیا دوبارہ الیکشن نہ ہو جائے, پارٹی دوبارہ الیکشن کرا کے ایلیجیبل نہ ہو جائے سمبل کے لیے. اس سے نظر آتا ہے کہ دے وانٹڈ دس ٹو ہیپن, کہ وہ اس راستے پہ چلنا چاہتے تھے کہ بلے کا نشان لے لیا جائے. وہ الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں اس سال میں آپ کو. خان صاحب کو کیا امید ہے کہ اس سال الیکشن ہو جائے گا؟ واٹ از گوئنگ آن؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. اگر آپ کہیں تو میں پہلے اس کا بیک گراؤنڈ سنا دوں آپ کو. عمر ایوب صاحب نے یہ بات کہی ہے. عمر صاحب نے سنیں. قوم کو ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تیاری کریں نئے جنرل الیکشن کی. نئے جنرل الیکشن ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا. یہ پی ڈی ایم حکومت, شہباز شریف حکومت, مریم نواز حکومت, ان کے تو چھکے چھوٹ گئے, یہ ڈوب گئی ہے. کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو الیکشن کا ماحول؟ لیکن دو چیزیں ہیں. پہلی تو یہ کہ جب بھی کوئی جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ اپنے کارکنوں کو ایک اچھے سپیرٹ میں رکھنے کے لیے, امید دلانے کے لیے ہمیشہ یہی سوچتی ہے کہ اور کہتی ہے کہ بڑی جلدی الیکشنز ہو جائیں گے تاکہ کارکن جو ہیں وہ چارج رہیں, ہوپ لوز نہ کریں. ہم اپوزیشنز میں رہے, ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے قائدین جو ہیں بس آ رہے ہیں الیکشنز, بالکل حوصلہ مت ہارنا. ویسے میں ایک اور چیز بتاؤں جو اس دفعہ ڈیفرنٹ ہو رہی ہے کہ 4-6 مہینے کی حکومت کے ہر وزیر ہر پریس کانفرنس میں کہتا ہے حکومت 5 سال پورے کرے گی. اتنا جلدی یہ بیانات نہیں آتے, حکومت کی جانب سے بھی نہیں آتے. اب اس سے ذرا ہٹتے ہوئے میرا اپنا جو خیال ہے کہ مورل لیجٹمیسی بڑی ایک چیز ہوتی ہے, پبلک سینکشن بہت بڑی چیز ہوتی ہے. کہ جو حکومت کریڈیبلٹی کرائسس سے اتنی بری طرح سفر کر رہی ہو جس طرح کی یہ حکومت سفر کر رہی ہے, کہ آپ اسلام آباد میں سفارتی حلقوں میں چلے جائیں تو وہ بھی زیر لب مسکراتے ہیں. جو مسلم لیگ نون کے دوست ہمارے ساتھ آ کے ٹی وی چینلوں میں بیٹھتے ہیں یا کہیں اور ہمیں ملتے ہیں, وہ باہر نکل کے وہ بھی زیر لب مسکراتے نہیں سر. میں آپ کو یہ بتاؤں, میرے سامنے کوئی اور اینکر بھی موجود تھے, میرے دوست خود مانتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں کون سا ووٹ پڑا ہے. تو اب لوگوں نے مانا, میں ایک کی بات نہیں, میں ملٹیپل لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو میرے سامنے کہہ چکے ہیں. جہاں پر یہ حالت ہو اور ملک کا بچہ بچہ جانتا ہو کہ جن کو حکومت سونپی گئی ہے یا جن کو تھوپا گیا ہے ملک کے اوپر, ان کے پاس وہاں پر اس کرسی پہ بیٹھنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے, وہ الیکشنز نہیں جیتے, تو پھر وہ حکومت زیادہ عرصہ چل نہیں سکتی. اور جس کرائسس میں ہم چلے گئے, ایک طرف سیکیورٹی کرائسس ہے, ایک طرف اکانومی کا کرائسس ہے, اور تمام معاملات پولیٹیکل کرائسس بہت ڈیڈ اینڈ میں جو چلے گئے. کچھ لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا ہے اور فائنل راؤنڈ میں ہم چلے گئے ہیں اور سم تھنگز گاٹ ٹو گیو, معاملات اس طرح مزید چل نہیں پائیں گے. تو اس سے باہر نکلنے کا راستہ پھر کیا ہے؟ ہم آج یہ سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں, اخبارات میں اداریے لکھے جاتے ہیں, ٹی وی چینلز پر بات ہوتی ہے, ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار معاملات بہت گمبھیر ہو گئے. لیکن پھر آپ کو کہا جائے گا معیشت بہت خراب ہے تو الیکشن کے پیسے. اب ادھر سے آگے کہاں جانا ہے؟ ادھر سے آگے نکلنے کا, اس ڈیڈ لاک سے نکلنے کا, اس بند گلی سے نکلنے کا کیا راستہ؟ ان کے اوپر پابندی لگائیں, ان پہ آرٹیکل 6 لگائیں, ان کو سیاست سے باہر نکالیں, ان کو جیل کے اندر رکھیں, ان کو جیل والی بات ظاہر ہے. لیکن راستہ تو یہی ہے ان کے پاس. مجھے ایک بات بتائیں, سروائیول کی لڑائی ہے نا, لیکن اس راستے میں بھی پرابلمز ہیں نا. میں یہ سمجھتا ہوں کاشف بھائی کہ سیریز آف فیلیئرز ہو رہے ہیں. 8 تاریخ کو جو کچھ ہوا بالکل ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. پھر اس کے بعد جوڈیشری کے اوپر جو کنٹرول تھا وہ بھی ہاتھ سے جاتا رہا. پھر آپریشن کا اعلان کیا, تمام جو جماعتیں تھیں خصوصاً خیبر پختونخوا کی, انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا. ریزرو سیٹس والا معاملہ ہاتھ سے نکل گیا. اب یہ جو پابندی والا معاملہ ہے, مختلف جو باقی جو جماعتیں حکومت میں بیٹھی ہیں ان کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. دیکھیں زیادہ توقع یہی کی جا رہی تھی کہ پچھلے جو کابینہ کا اجلاس ہے اس کے اندر یہ معاملہ آئے گا, لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ تھوڑا اتحادی بھی پیچھے ہٹے ہیں. ان کی ہم نے سٹیٹمنٹس بھی دیکھی ہیں, شریر رحمان صاحبہ کی دیکھی ہے, ندیم افضل چان اور دیگر لوگ. ڈونٹ بینک آن اٹ. نہیں, آئی ایم ناٹ بینکنگ آن اٹ, لیکن میں ابھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پریشر جماعتوں کے اندر سے کریٹ ہو گیا. حالانکہ پیپلز پارٹی کے ڈپلومیٹک کریڈینشلز کی کوئی ہمیشہ سے مثالیں دی جاتی ہیں نا, کریڈینشلز کم از کم کاغذ کی حد تک, بیان بازی کی حد تک. اب لگتا ہے وہ بھی, میں تو فرسٹ ہینڈ واقف ہوں نا ان سے, ان چیزوں سے, ٹھیک ہے, پریچنگ دی کوائر ٹو دی کوائر. لیکن ایک معاملہ ہے, لیکن کیا پیپلز پارٹی نے وہ پوزیشن اپنی کنسیڈ کر دی ہے؟ پیپلز پارٹی کو ذرا سائڈ پر رکھنا, میں پہلا وہ آرگومنٹ کمپلیٹ کر لوں. کی دی نا, تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو آخری موو ہے پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانے والی, یہ بھی فرسٹریٹ ہو جائے گی. تو پہلے جو فیلیئرز ہوئے ہیں یہ ایک نیا فیلیئر ایڈ ہو جائے گا. سسٹینیبل چیزیں نہیں رہ گئی. یہ اشارے ہیں, یہ آپ کے سامنے ایگزامپلز ہیں کہ چیزیں سسٹینیبل نہیں ہیں. آپ کو حل نکالنا پڑے گا.
اور اس وقت ملک کے لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ حل نکلے، کیونکہ ان کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا۔ نیرو جو چین کی بانسری بجا رہا ہے اس کا کیا کرے؟ کون چین کی بانسری بجا رہا ہے؟ کیا عام عوام چین کی بانسری بجا رہی ہے؟ جو لوگ گھر کے جو کچن میں نے کا کہا اپنا کہ خرچہ کہا نہیں جا رہا چلا ہے کہ جی اندر والے نے باہر نہیں آنا اور ادھر والوں نے اندر نہیں ایسا آنا۔ کوئی چین نہیں ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی چین نہیں ہے۔ تو اس وقت پولیٹیکل ڈیڈ اینڈ میں جہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں، اس سے نکلنے کے راستے کیا ہیں؟ اس سے نکلنے کے راستے تو یہی ہے کہ آپ یا تو اس الیکشن کا آڈٹ کرائیں، اس الیکشن کا آڈٹ ہو جو اس شخص کے ذریعے جو تمام جماعتوں کو ایکسیپٹیبل ہو، اور پھر اس کا فیصلہ مانا جائے۔ اور ہائی کورٹ کے ججز کو کر لینے دیں۔ آڈٹ کیا جی، آڈٹ ہی ہو رہا تھا، آڈٹ ہی ہے نا، یہ دوسرا ٹریبونلز کے سامنے آڈٹ ہی ہے جس کے اندر وہ نئے قانون لے آتے ہیں۔ ناصر الملک صاحب نے ایک دفعہ پہلے کیا نا، 35 پنکچر کا ہی کیا نا، اس وقت بھی ٹریبیونلز موجود تھے نا، لیکن کرنا پڑا۔ کمیٹی بنائی پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں، بے شک اس کا کوئی اجلاس نہیں ہوا، لیکن اپوزیشن کے ساتھ انگیج تو کرنا پڑا نا۔ تو یا تو ایک راستہ یہ ہے ٹرائیبیونلز کو کام کرنے دیں، یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ تمام سیاستدان آپس میں بیٹھ کر یہ بات طے کر لیں، اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے ہٹے کہ جناب الیکشنز ہی واحد راستہ ہے اور اس کی طرف ہمیں بڑھ جانا اس چاہیے۔ معاملے ٹائم پر لائن طے کر سلمان صاحب کے ساتھ لاسٹ ٹائم یہ دانیال تھینک یو فار جوائننگ اس، تھوڑا لیٹ ہو گئے لیکن میں آتا ہوں ذرا جب تک آپ کا مائک لگتا ہے۔ یہ آرگومنٹ ٹھیک ہے کہ بند گلی میں آ گئے ہیں، اور بند گلی سے نکلنے کے راستے پھر بھی سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، کیونکہ جو باہر کی قوت ہے، جو ڈیفیکٹو جس کو طاقت ہے، ان کے پاس یہ نیگوسیشن دو قدم پیچھے دو قدم آگے والی سپیس کم ہوتی ہے، سیاستدان یہ راستہ نکالتے ہیں۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کو اس حکومت سے بات کرنی چاہیے یہ راستہ نکالنے کے لیے کہ یار آگے جانا کدھر ہے، اور وداؤٹ کمپرومائزنگ آن یور؟ دیکھیں بات جو ہے وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے، سیاسی جماعتوں سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا وقت ہوگا اور اس کا ایک سیاق و سباق ہوگا۔ اگر ان کا اعلان یہ ہے کہ یہ ہمیں ناپید کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پاکستان کے خلاف ایک جتھا قرار دے کر کالعدم قرار دینا چاہتے ہیں، پابندی لگانا چاہتے ہیں، تو پھر تو گفتگو کا کوئی موقع نہیں ہے۔ جب یہ اس بات سے پیچھے ہٹیں گے، ہمیں مانیں گے ایک سیاسی قوت، ایک سیاسی پارٹی، تو پھر بات ہو سکتی ہے۔ لیکن اس وقت جو بات ہے وہ ظاہر ہے کہ جو ان کے پیچھے ان کی ڈوریاں ہلانے والے ہیں، ہم ان سے بات کریں گے بھئی یہ ڈوریاں ہلانا چھوڑ دو، اس سے کوئی خاص کھیل آپ کا بن نہیں رہا۔ دیکھیں عدلیہ بھی جو اب فیصلے دے رہی ہے، وہ فیصلے جو ہیں ایسے ہی ہوا میں نہیں آ رہے۔ عدلیہ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے، عدلیہ کو نظر آ رہا ہے کہ جو 76 سال کمزور فیصلے وہ دیتے رہے، بعد میں ہزیمت اٹھاتے رہے، اب شاید وہ ہزیمت نہیں اٹھانا چاہتی عدلیہ۔ عدلیہ صحیح فیصلے کر رہی ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ باہر نکل کر کوئی ہمارے حق میں فیصلے کر رہے ہیں، وہ عام فیصلے کر رہے ہیں جو ہر دور میں عام حالات میں ہونے چاہیے۔ یہ جتنا مرضی کر لیں، میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ کوئی سپریم کورٹ جو ہے پی ٹی آئی کو کالعدم قرار نہیں دے گی، جو یہ بات اسی وجہ سے معاملہ پھنس نہیں کر دے گی، ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے۔ کہ گارنٹی کیا ہے کہ سپریم کورٹ کی مائنورٹی ہے اس وقت 1976 میں جو نیشنل عوامی پارٹی کو کالعدم قرار دیا تھا، سپریم کورٹ اس تہمت سے اٹھ نہیں سکی۔ وہ تہمت اور جو اس کے بعد اس ملک پہ عذاب ٹوٹا، جو خلا پیدا ہوا سیاسی طور پہ، اس خلا کے نتیجے میں آپ نے 80 کی دہائی اور اس کے بعد کی دہائی آج دن تک آپ جو دہشت گردی اور خونہ شامی دیکھ رہے ہیں، ایک خلا آپ نے پیدا کیا۔ کوئی بہت ہی بے وقوف ٹولہ ہوگا جو پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی کوشش یا دیکھیں آپ کا حکومت آ گئی، اب برائے مہربانی اس طرح کی چلے میں تو چاہ رہا ہوں یہ نہ ہو، میری یہ خواہش ہے کہ ان کو مجھے نہ کہنا پڑے کہ یہ بے وقوف ہیں، یہ دانش مندی کا ثبوت دیں اور یہ بات کریں، سیاسی سطح پہ بات کریں، اور اس جہاں یہ آ گئے ہیں اس کھائی سے پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ ان کو پیچھے عدالت بھی ہٹائے گی۔ اور میں ایک بات کر لوں، دیکھیں بالفرض یہ کر بھی دیں تو پاکستان کے عوام کو تو یہ قلعدم نہیں نہ کریں گے، وہ کسی اور نام سے قلم کھڑے ہو 8 فروری کو وہ بھی کر دیا نا۔ اس لیے کیا جب آپ نے پہلے ہم سے نشان چھین لیا تھا، ہمیں آپ پہلے انڈیپینڈنٹ آزاد قرار دے چکے ہیں، ہم پھر آزاد لڑ دیں گے، الیکشن نہیں ہوگی پی ٹی آئی، ہم کسی اور نام سے یہ آزاد لڑ دیں گے، جیت تو ہم پھر بھی جائیں گے۔ دیکھیں پاکستان کی عوام کہاں کھڑی ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، لہٰذا یہ ایک بے سود قسم کی گناہ بے لذت ہے کہ گناہ بھی کریں گے، اس کا انہیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔